اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں ہم نے مومنین کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا، پھر اگلی 2 آیات میں ہم نے کفار کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد 20 آیات تک ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا۔ اب 21 سے 29 تک یہ مسلسل 9 آیات قرآن پاک کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ کتاب کس لیے نازل ہوئی، رسول و پیغمبر کے اس دنیا میں آنے کے کیا مقاصد تھے، نیز جو اس دعوت الہی کو ٹھکراتے ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور جو قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آئیے تفسیر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا فرمایا تمہیں اور جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت قرآن اور حقانیت نبوت وغیرہ پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام کیونکہ کسی خاص قوم، ملک اور وقت کا دین نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کا تا قیام قیامت تک دین ہے، اس لیے عام خطاب سے دعوت دی جا رہی ہے، یعنی یا ایہا الناس، اے تمام انسانوں، اے تمام انسانوں، ڈرو اس اللہ سے جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر اس قدر مینیجیبل طریقے سے پیدا فرمایا ہے کہ اگر اللہ کی عطا کی ہوئی عقل کو استعمال کر کے سائنسدان ہمارے سامنے اس قدر کمپلیکس سسٹم کو کھول کر نہ رکھ دیتے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں کس طرح پیدا کیا گیا۔ ایک چھوٹی سی حیات چونٹی بھی کس قدر پیچیدہ سسٹم رکھتی ہے، انسان کو اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح ایک انسان اپنے اندر ٹریلین، لاکھ بھی نہیں، کروڑ بھی نہیں، ملین بھی نہیں، بلکہ ہزاروں ٹریلین کی تعداد میں سیلز کا مجموعہ رکھنے والا حیاتاتی نظام کس قدر خوبصورتی سے مینج کیا جا رہا ہے۔ وہ ذات جو ہر سیل کو اپنے اپنے مخصوص فنکشن پر لگائے ہوئے ہے کہ ہماری حیات بخش زندگی ایک فائن ٹیون کے ساتھ چل سکے، اس ذات کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جو ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، جس نے صرف تمہیں ہی اس نظام کے ساتھ پیدا نہیں فرمایا بلکہ تمہاری نسلوں تک کا کریٹر وہی ہے۔ تمہاری نسلوں کا خالق تک وہی ہے، اس کی عبادت کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس میں سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے، بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے مد مقابل، اور تم جانتے ہو۔ انسان کی پیدائش کے بعد زمین کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آیت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں ہی اس خوبصورت اور پیچیدہ نظام کے ساتھ تخلیق فرما دیا، بلکہ اس نے ہمارے رہنے کے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمام ضرورت زندگی کی اشیاء کو اس سے سجا دیا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور زندگی گزارنے کے قابل بن جائیں۔ سب سے انتہائی اہم چیز، ہمیں
آکسیجن مہیا فرمائی اور بالکل مفت فری میں ہمیں دے دی کہ جس کے بغیر ہمارا ایک منٹ گزارا نہیں ہے. اور پھر یہی نہیں کہ وہ ہمارے حوالے کر دیں کہ جاؤ اپنی مرضی سے رہو، نہیں، بلکہ پھر ان سب چیزوں کو ایک پراپر وے سے وہ چلا بھی رہا ہے. یہ تو صرف ایک چھوٹی سی چیز بیان کی ہے، صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کا تذکرہ ہوا ہے. ایسی بلین ٹریلین چیزیں اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے. اس آیت کے اگلے حصے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر مٹی کو اس قابل بنایا کہ اس میں سے ہمارے کھانے کے لیے چیزیں نکل سکیں، اور پھر نکالنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکالنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ ان کھانے والی چیزوں کے ساتھ ہماری کمپیٹیبلٹی بھی رکھی اور وہ چیزیں اس زمین سے اگائیں جو ہم پسند کرتے ہیں، جن سے ہمارا سارا کا سارا فوڈ سائیکل چلتا ہے. اور یہ سب دے کر صرف ایک مطالبہ کیا، ان تمام نعمتوں کو ہمیں عطا فرما کر اس کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، کسی دوسرے کے سر ان تمام کارناموں کا صحرا نہ سجاؤ، صرف اسی کی عبادت کرو. انتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ دلیل ہے قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے. اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیات کی صورت بناتے اور قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے، اور اس طرح قرآن، نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو ایک دم ہی ختم کر دیتے. لیکن 14 صدیاں گزر چکی ہیں، معنی رکھتی ہیں 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود اور مشرق و مغرب کے بدخواہ اپنی بے چین خواہشوں، لگاتار کوششوں کے باوجود اس چیلنج کا جواب آج تک نہیں دے سکے اور نہ قیامت تک دے سکیں گے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہرگز نہ کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو اسپیشلی طور پر تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہاں پتھر کا ذکر بھی کیا گیا کیونکہ وہ جو شریک ٹھہراتے تھے ان کے معبود اکثر اوقات پتھر کے ہوتے تھے، لہٰذا فرمایا انہیں بھی ساتھ ہی آگ میں ڈالا جائے گا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیا قصور؟ انہوں نے کون سا کہا ہے کہ ہمیں معبود بناؤ، ہمیں پوجو؟ تو قصور ان کا نہیں ہے، وہ تو بے جان ہے. انہیں بطور عذاب آگ میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ ان لوگوں کی آگ بھڑکانے کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا جو انہیں پوجتے تھے، کیونکہ پتھروں کا جو کوئلہ ہوتا ہے نا، اس کی آگ بہت سخت ہوتی ہے، ٹمپریچر بہت زیادہ انکریز کر جاتا ہے جہاں پر پتھر ہوں، لہٰذا ان کی سزا ڈبل کرنے کے لیے پتھر اور انسان دونوں آگ میں جلیں گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دے کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ حق واضح ہو جانے کے بعد حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا، اس کے ذکر کے بعد ان لوگوں کو جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جب ان کو کھانا کھلایا جائے گا تو وہ اس سے آشنا تو ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ اور خوشبو بالکل نرالی ہوں گی۔ اچھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی چیزوں میں سے کچھ حصہ دنیا میں بھی رکھا ہے ہمارے لیے۔ جنت کی چیزوں میں سے کچھ حصہ دنیا میں اس لیے رکھا تاکہ انسان ان چیزوں پر ایکسپیرینس کر کے انٹریکشن بڑھائے اپنی۔ یہاں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جنت کا حصول یا زیادہ کھل کر بات کریں تو جنت کی لالچ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے حصول کی قیمت بھی دے دی۔ ظاہر ہے ہر شے کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو جنت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ ایمان کا حصول، صالح اعمال اور ہر وہ احکام جو اللہ رسول نے دے دیے اس پر عمل کرنا ہی جنت کی قیمت ہے۔ دنیا میں ہم اگر کسی بڑی چیز کے حصول کی خواہش کرتے ہیں نا، تو اس تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی تگدو کرتے ہیں، اپنی جان کی بازی تک لڑا دیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے جنت کے حصول کا تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بس ہمیں ایویں ہی مل جائے، ایسے ہی مل جائے، فری میں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں چنگے میں ہی مل جائے۔ کیوں بھائی؟ ایک ایسی چیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ چیز، ہم اس چیز کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے جس کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ عارضی نہیں ہے۔ یہاں کی چیزوں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کب ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کے لیے فرما رہا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہی ہوگی کہ وہ عارضی نہیں ہوگی، ہمیشہ 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 اہل جنت ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کیا کثرت کیا اللہ نے۔ اس مثال کے ذکر سے گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے 2/3 قرآن پہلے سے نازل ہو چکا ہے پس منظر میں۔ ہمارے لیے اس ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن بعد میں آئے گا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک کا آغاز یہاں سے کیا جا رہا ہے لہٰذا ہم بھی اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ یہاں تو صرف مچھر کی مثال ہے، اس سے پہلے مکڑی اور مکھی کی مثالیں آ چکی تھیں۔
مکڑی پر تو پوری صورت العنکبوت کے نام سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالوں سے تشبیہ دی۔ پھر سورہ الحج میں مکھی کی مثال بیان فرمائی کہ یہ وہ لوگ جنہیں خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان میں اتنی بھی سکت نہیں کہ وہ ایک مکھی بنائیں۔ اور پھر یہاں مچھر کی مثال، تو کفار نے اعتراض کیا کہ جس اللہ پر آپ ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ وہ بہت عظیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو مچھر، مکھی اور مکڑی کی مثالیں دیتا ہے۔ تو ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اگر مکھی، مکڑی، مچھر یا اس سے بھی حقیر ترین چیز سے مثال دینا ضروری ہو تو اللہ تعالیٰ کسی کے اعتراض کے ڈر سے نعوذ باللہ ایسی مثال کو ترک نہیں فرماتا، کیونکہ اس کا مقصد لوگوں پر، اپنے بندوں پر علم کا رعب ڈالنا نہیں ہے، بلکہ سمجھانا ہے۔ صدق اللہ